السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دائرۃ البروج کے 5ویں نمبر پہ آنے والے برج اسد کی۔ برج اسد کے ذاچے کا جائزہ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون سے ستارہ کون سے گھر میں موجود ہے۔ برج اسد کے ذاچے کا پہلا گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھے گھر میں کوئی ستارہ موجود نہیں ہے، اور آپ کے ذاچے کے 5ویں گھر میں بیت الاولاد میں زم موجود ہے، اور آپ کے ذاچے کے 6ٹھے گھر بیت المرز میں مشتری اور پلاٹو موجود ہے، اور آپ کے ذاچے کے 7ویں گھر شریک کار میں زحل موجود ہے۔ مریخ آپ کے ذاچے کے 8ویں گھر بیت الخوف میں موجود ہے۔ نیپچون آپ کے ذاچے کے 9ویں گھر بیت السفر میں موجود ہے، اور یورانس آپ کے ذاچے کے 10ویں گھر بیت العزت میں موجود ہے، اور شمس راس زہرہ آپ کے ذاچے کے 11ویں گھر بیت الامید میں موجود ہے، اور عطارد آپ کے ذاچے کے 12ویں گھر بیت الادا میں موجود ہے۔ مشتری، زحل اور زہرہ اس وقت رجت میں ہے۔ اب ان گھروں میں ان ستاروں کی موجودگی سے برج اسد والوں کے لیے جون 2020 کیسا گزرے گا جانتے ہیں۔ 2 جون آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس زہرہ سے نظر کران قائم کر رہا ہے۔ اس نظر کے تحت مالی امور بہتر ہوں گے، کاروباری حضرات فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وہ افراد جن کا شو بزنس یا عوام سے تعلق ہے، مثلا ڈاکٹر، وکیل یا دکاندار حضرات، اس ہفتے اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکیں گے۔ وہ خواتین جن کا تعلق برج ثور سے ہے، اپنے لیے ڈائمنڈ یا گولڈ خرید سکیں گی اور اپنے اخراجات کو کنٹرول میں آئندہ کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ اولاد کی بہتری کے لیے سامان ہوں گے، سکون ہوگا، البتہ زمین و جائیداد سے متعلقہ معاملات حسب منشا طے ہوں گے۔ اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی سے گریز کریں، مخالفین سے محتاط رہیں۔ قرض دار کا قرضہ صالح نیت کے تحت بھی ادا نہ ہو سکے گا، اور نہ ہی قرض خواہ اپنے مقروض سے کچھ وصول کر سکے گا۔ 5 اور 6 جون کی درمیانی شب میں چاند گرہن ہوگا۔ یہ چاند گرہن آپ کے ذاچے کے 5ویں گھر بیت الاولاد میں ہو رہا ہے۔ اس گھر اور آپ کے ذاچے کے بیت الامید کی منصوبات کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے چاند گرہن کے متعلقہ اپنے صدقات لازمی دیں، اور اپنا اسم اعظم بھی پڑھتے رہیں، اور 2 رکعت نماز خسوف بھی ادا کریں۔ عطارد 29 مئی سے 15 اگست تک آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا، اور 18 جون سے 12 جولائی تک رجت کی حالت میں رہے گا۔ اس دوران لوگوں کا تعاون آپ کو حاصل نہ ہو سکے گا۔ جھگڑے اور قانونی معاملات سے آپ دور رہیں۔ کام کے معاملات تبدیلی لانے سے گریز کریں۔ صرف فوری توجہ کے حامل کاموں پر ہی آپ توجہ دیں۔ اگر کسی موضوع ملازمت کی تلاش میں ہیں تو اس وقت معمولی نوعیت کی رکاوٹیں یا مایوسیوں سے پریشان نہ ہو، لہذا موضوع مواقع ضرور میسر آئیں گے اور کوششوں کا اجر ملے گا۔ عطارد 5 جون کو سائد نظر بھی قائم کرے گا۔ مالی حالات قدر بہتر رہیں گے، مگر پیسہ جلد خرچ ہو جائے گا۔ اخراجات کا تناسب آمدن سے بڑھ جائے گا۔ مزاج آپ کا اکثر خراب رہا کرے گا۔ صحت اگر تھوڑی خراب تھی تو اب زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں، ہمسایوں اور کرایہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تجارت سے وابستہ لوگوں کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ حضرات کی دلی تمنا پوری ہوں گی۔ حسب منشا محبوب سے شادی کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اندرون خانہ ہر طرح سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 3 تا 10 جون آپ کے لیے نیز ثابت ہوگی، اور 16 جون آپ کے لیے سید ہوگی۔ آپ کے لیے کوئی معدنی نگینہ پہننا بہتر اور مفید رہے گا۔ سیارہ شمس، جسے بادشاہ فلک بھی کہا جاتا ہے، 21 جون کو نحس ترین حالت گرہن سے گزر رہا ہے۔ اس دوران یہ سیارہ اپنی تمام تر سید کوتے نحس کر دیتا ہے۔ برج سرطان میں قائم ہونے والا یہ گرہن نحس ترین ثابت ہو سکتا ہے۔ گرہن کے آغاز سے 2 رکعت نماز نفل کسوف ادا کریں، پرندوں کو ان کی خوراک ڈالیں، اور اپنے نام کا اسم اعظم ورد کرتے رہیں۔
माह जून में अहम अमूर के लिए आपके लिए बहुत मुफीद तरीके, मसलन ज़िंदगी के अहम अमूर, कीमती अशिया की ख़रीदारी, जायदाद खरीदना, जायदाद फरोख्त करना, सफ़र का आगाज़ करना, किसी को कर्ज देना या किसी से कर्ज लेना, बच्चों को स्कूल मदरसे में दाखिल करवाना, बच्चे का नाम रखना, बच्चे का खतना करवाना और बच्चे का अकीका करना। तफसील इनकी ये है। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।